وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق عہد، پختہ عہد، پکا عہد جس میں باندھ دیا جائے، النبیین نبیوں سے، لما جو کچھ آتیتکم میں تمہیں دوں گا، من سے کتابن کتاب میں سے جو تمہیں کتاب دوں گا، وہ حکمت اور حکمت دوں گا، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول مصدق تصدیق کرتا ہوا، لما اس کی جو معاکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، ولتنصرن اور تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ قال اقررتم کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم اور پکڑتے ہو یا قبول کرتے ہو، علی پر، ذالکم اسری میرا عہد، قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا، فاشہدوا پس تم گواہ رہو، وانا اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین تمہارے ساتھ گواہ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی پہلے سے موجود ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، تمہیں ضرور اس پر لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، قال اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی؟ انہوں نے کہا یعنی انبیاء نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ جب اللہ نے ایک پختہ عہد لیا، میثاق ایسا عہد ہوتا ہے جو ٹائی کر دے، باندھ دے، جوڑ دے اس وقت تک جب تک یعنی اس وقت تک ریلیز نہ ہو سکے بندہ جب تک وہ اس عہد کو پورا نہ کرے، یعنی جس کا پورا کرنا ضروری ہو۔ تو اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں یا مختلف مفسرین نے فرمایا کہ یہ عہد کیسا لیا گیا، اور دو میجر اس کے اندر چیزیں آتی ہیں، اور دونوں کی دونوں جو ہیں وہ جو ہے وہ صحیح ہیں اور دونوں پاسبل ہیں اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے مقام پہ۔ پہلی جو بات مفسرین نے کی کہ تمام انبیاء سے یہ عہد کب لیا گیا، تو جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر عہد الست کا ذکر ہے کہ جب اللہ جل شاہ نے ساری کی ساری بنی نوع انسان کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک اقرار تھا جو ساری کی ساری انسانیت سے لیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے بندے تک، ہمارے سمیت انبیاء، عام انسان جو بھی تھے، سب سے وہ عہد لیا گیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عہد کے علاوہ انبیاء سے علیحدہ ایک عہد لیا گیا کہ یہ جو اللہ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں گے یہ کوئی موروثی نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی نبی تمہارے بعد آئے گا تم نے اس کی مدد کرنا ہے اور تم نے اس کا اقرار کرنا ہے، یعنی کہ میں جب نبی موجود ہوں تو تمہاری کیا ضرورت ہے بھائی، یا جو میرے پاس ہے بس وہ ٹھیک ہے، ہم تو بس اسی پہ عمل کریں گے، باقی کسی پہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی انبیاء کو مبعوث کیا جاتا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جاتی تو ساتھ ہی ان سے یہ عہد لیا جاتا کہ تمہارے بعد ایک جو بھی نبی آئے گا تم اس کی مدد کرو گے۔ اور کئی انبیاء جو تھے ایک وقت میں کئی انبیاء بھی موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ہی وقت میں انبیاء تھے، شعیب علیہ السلام بھی موجود تھے، اور وہ ایک جگہ پہ موجود تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ
نبی تھے تو لوط علیہ السلام ایک علیحدہ قوم کی طرف جو تھے وہاں پہ وہ نبی موجود تھے، ایک ہی وقت میں دونوں ایک ہی نبی موجود تھے، اور انبیاء کے بعد بھی آتے رہے دوسرے نبی بھی، تو یہ دونوں عہد کے طور پہ آتے ہیں۔ اور ایک تیسرا جو زاویہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کہ جب کسی ایک قوم سے یا نبی سے کسی بڑے کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے تو نبی ہمیشہ، نبی کو جو بھی بات بتائی جاتی ہے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ آگے اپنی قوم کو بھی وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے اس سے یہ بھی لیا کہ یہ میثاق جو تھا یہ نبی اپنی قوموں سے لیتے کہ میں تمہارا نبی ہوں، تم نے مجھے ماننا ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی آئے اور وہ اس چیز کی، نیچے آیا ہے نا، جو تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم نے نہ صرف اس پہ ایمان لانا ہے بلکہ اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اگر ہم کتاب اور حکمت سے اسپیسیفکلی مراد اگر لیں تورات اور انجیل، تو پھر یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے ان پہ کنفائن ہو جاتا ہے، صرف ان پہ آ جاتا ہے۔ اور قرین قیاس یہ ہے کہ سارے انبیاء ایسے کرتے آئے ہوں گے، اور اسپیسیفکلی ابھی بات کی جا رہی ہے کیونکہ جو اس وقت بات چل رہی ہے، جو اس وقت موضوع چل رہا ہے، وہ بنی اسرائیل ہیں۔ اور ایک اور لحاظ سے یہ زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ دونوں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بعد میں آنے والے نبی کا تذکرہ ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا تھا سٹارٹ میں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت کے حوالے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ تمام انبیاء نے، اور کچھ مفسرین نے یہ اسپیسیفکلی لکھا، یعنی کچھ نے کہا کہ یہ ہر اگلے آنے والے نبی کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ نے کہا نہیں، یہ جو بات کی گئی ہے، یہ جو میثاق لیا گیا ہے، یہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو امام الرسل ہیں، یہ ان کے بارے میں لیا گیا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ عہد لیا تھا، اگر اس سینس میں دیکھیں تو یہ عہد موسیٰ علیہ السلام نے لیا، اپنی ان کو بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کی تم نے مدد کرنی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالیں گے، جن کی زبان پہ اللہ اپنا کلام ڈالیں گے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور اس طرح قرآن میں سورہ صف کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتایا تھا، احمد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، تعریف کیا جانے میں۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا، اور انبیاء نے اپنی قوموں سے یہ میثاق اور عہد لیا کہ جو آخری نبی آئیں گے، جو شریعت کو مکمل کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ورڈ یوز کیا ہے وہ کیا یوز کیا ہے؟ کتابن، قانون، حکمتن، یہ کتاب ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، عام بات کیجیے، قانون اور حکمت، دانائی، کتاب اور حکمت۔ لیکن جب قرآن کی بات کی گئی تو اس کو کتاب نہیں کیا گیا، ذالک الکتاب، الکتاب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمیں عطا کی گئی وہ کتاب نہیں، وہ الکتاب ہے۔ الکتاب کیا ہے جی؟ خاص کتاب، یعنی یہ اب آ کے یہ والی کتاب ہے جس نے آ کے سب چیزوں کو ختم کر دیا، یہاں پہ آ کے وحی کا اور اللہ کی طرف سے آنے والی جو وحی تھا اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ الکتاب والحکمہ، الحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الکتاب دی گئی اور الحکمہ دی گئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کی طرف ہے کہ سارے انبیاء نے ان سے بھی عہد لیا گیا اور انہوں نے اپنی اقوام سے بھی عہد لیا کہ جو آنے والے نبی ہیں ان کی تم نے نہ صرف ان پہ یقین رکھنا ہے، نہ صرف ان پہ ایمان لانا ہے، بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے۔